بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برہنہ ہونے سے اجتناب کرو، اگرچہ تنہائی کیوں نہ ہو، کیونکہ پاخانہ اور اپنی بیوی سے مجامعات کے اوقات کے علاوہ تمہارے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں جو تمہارے اعمال لکھنے پر مامور ہے، لہٰذا تم ان فرشتوں سے حیا کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ لہٰذا بالکل برہنہ ہو کر ہم بستری نہ کریں بلکہ کوئی چادر اپنے اوپر لے لی جائے، یہ صورت شرم و حیا کے زیادہ مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے وقت وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہو۔ مختلف کتب احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ روشنی چاہے قدرتی ہو یا مصنوعی، تیز روشنی ہماری آنکھوں اور ہماری صحت کے لیے بے حد نقصان دہ ہے، جبکہ ہلکی اور مدھم روشنی ہماری صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ ہم بستری کرتے وقت روشنی ہلکی یا مدھم ہو تو پرلطف ہم بستری ہوگی، کیونکہ ہم بستری کا عمل مسلسل ایک پرسکون عمل ہے۔ اس پرسکون عمل کے لیے پرسکون ماحول چاہیے، اور وہ ماحول تیز روشنی میں یکسر ناممکن ہے۔ اس لیے ہم بستری کے عمل کو پرلطف اور کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی نظر میں ایسا شخص بہت برا ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستر ہو، وہ اس کے راز کو لوگوں پر ظاہر کر دے، ان کو بیان کرتا پھرے۔ اسلام نے طہارت اور صفائی یعنی حفظان صحت کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے نہ دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جماع کے عضو کو صاف کرنے کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو، وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہی کہ وہ گندگی سے آلودہ ہو اور جراثیمی چوت عضو کو لگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث بنے۔ اگر عضو کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت عضو پر لگی رہے گی، کیونکہ اس میں خاص رطوبات ہوتی ہے جو کچھ عرصہ تک عضو پر چمٹی رہی تو الرجی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ دوسری دفعہ ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عضو کو بالکل صاف کیا جائے۔ مختلف ادباء کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے عضو میں توانائی آتی ہے اور از سر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم بستری سے قبل عضو میں مخصوص سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عضو میں خون تو ہے، لیکن صرف اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے جب ہم بستری کا خیال پیدا ہوتا تو خون بکثرت عضو کے مخصوص شریانوں میں پھیل کر اسے پھیلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو کی مخصوص حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے، اس لیے ایک ہم بستری کے کچھ وقفے کے بعد عضو کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل ہو جاتی ہے اور سرعت انزال نہیں ہوگی، وقفہ بڑھے گا اور لذت بھی برقرار رہے گی۔ جب ہم بستری یعنی مباشرت سے فارغ ہو جائے تو کھڑے مت ہو بلکہ دائیں طرف ہو جاؤ اور دائیں کروٹ پر لیٹ جائیے، کیونکہ یہ جسم کے لیے نفع مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ناکامی اور عاجزی میں سے ہے۔ ایک یہ کہ کوئی آدمی ایسے شخص سے ملے جس کو وہ پہچاننا چاہتا ہو لیکن اس کا نام اور نسب معلوم کرنے سے پہلے اس سے جدا ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ کسی کا بھائی اس کا اکرام کرے لیکن یہ شخص اس کے اکرام کو ضائع کر دے۔ اور تیسری بات یہ کہ کوئی شخص اپنی عورت سے دل لگی بات چیت اور بوس و کنار سے پہلے ہم بستری کر کے اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے لیکن عورت کی حاجت ابھی پوری نہ ہوئی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی گئی، ترجمہ: یہ عورتیں تمہارے کیتیا ہے، تم جس طرح چاہو ان سے مجامعات یعنی ہم بستری کرو، خواہ اگلی جانب سے آگے سے دخول کرو یا پیچھے کی طرف سے، اور پاخانہ کے مقام میں دخول سے بچو اور حیض کے حالت میں جماع نہ کرو، صحبت آگے کی جگہ میں ہو یعنی شرمگاہ میں۔ اور یہ حکم
اس لیے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزل قید کے ہے، جس میں نطفہ بجائے تخم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے، یعنی مادہ منویہ بمنزل بیج کے اور بچہ بمنزل پیداوار کے ہے۔ سو اپنے قید میں کسی طرف سے ہو کر چاہو آؤ، اور جس طرح قیدوں میں اجازت ہے اس طرح بیویوں کے پاس باقی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے، یعنی ہر طریقے سے صحبت کرنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا پیچھے یا آگے، بیٹھ کر ہو یا اوپر یا نیچے، لیٹ کر ہو یا بیٹھ کر، جس طریقے سے بھی آنا ہو، ہر حال میں قید کے اندر کہ وہ خاص آگے کا موقع ہے، کیونکہ پیچھے کا موقع پخانہ کے مقام قید کے مشابہ نہیں، اس لیے اس میں صحبت نہ ہو۔ پیچھے کے موقع یعنی پخانہ کا مقام میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے، اور ان لذات میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ آخرت ہی کو بھول جاؤ، بلکہ آئندہ کے واسطے بھی اپنے کچھ اعمال صالحہ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اپنے شوہر سے کسی جگہ کا پردہ نہیں ہے، تم کو اس کے سامنے اور اس کو تمہارے سامنے سارے بدن کا کھولنا درست ہے، مگر بے ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ شوہر کے روبرو یعنی سامنے کسی جگہ کا بھی اختفاء یعنی پردہ واجب نہیں، مگر شرمگاہ کی خاص جگہ کو دیکھنا خلاف اولا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ وہ مخصوص مقام یعنی شرمگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ میرا دیکھا اور نہ میں نے دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے تو اس کی شرمگاہ نہ دیکھے، کیونکہ یہ اندھے پن کو پیدا کرتا ہے۔ تنہائی میں بلا ضرورت برہنہ نہ ہونا چاہیے، اور بیوی کا سطر دیکھنا اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ بعض حکماء نے کہا اس حرکت سے اولاد اندھی پیدا ہوتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت جسم میں خاص قسم کی حرکت ہوتی ہے جس سے اولاد کے اندر وہی خصلت پیدا ہوتی ہے۔ اس واسطے سے حکماء نے لکھا ہے کہ انزال کے وقت اگر زوجین کو کسی اچھے آدمی کا تصور آ جائے تو بچہ نیک ہوگا۔ فرمایا اگر اپنی بیوی کے پاس ہو اور صحبت کے وقت کسی اجنبی کا قصداً تصور کرے تو وہ حرام ہوگا۔ بول براز و جماع یعنی پیشاب پاخانہ اور بیوی سے ہم بستری کے وقت میں زبان سے ذکر کرنے کی ممانعت ہے، البتہ ذکر قلبی کی کسی حال میں بھی ممانعت نہیں، ہر وقت اجازت ہے۔ جس وقت ہم بستری کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے زبان سے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ دور رکھے ہم کو شیطان سے اور دور رکھے شیطان کو اس بچے سے جو آپ ہم کو نصیب کرے۔ جس وقت انزال ہونے لگی تو اپنے دل میں یہ دعا پڑھے، اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنی نصیبک۔ ترجمہ، یا اللہ جو بچہ آپ ہمیں نصیب کرے شیطان کے لیے اس میں کوئی حصہ نہ کرنا۔ پھر شریعت میں عزل یعنی بیوی سے صحبت کرنے میں عین انزال کے وقت الگ ہو جانے سے تاکہ انزال باہر ہو اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں پوری سیری اور مکمل لذت نہیں ہوتی۔ اگر نکاح سے محض کسر شہوت ہی مقصود ہوتی تو عزل سے انکار نہ کیا جاتا، اور بعض نسخوں میں سے ترغیب نکاح سے مقصود اولاد پیدا کرنا ہے۔